وزیراعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد سے رابطہ، کویت پر حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت، کویت کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کویت کے ولی عہد نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی، کویتی ولی عہد نے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ایران کے کویت، بحرین اور قطر پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے، کویت میں شوائق بندرگاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ریاض پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے جن میں سے 2 کو مار گرایا گیا جبکہ 4 غیر آباد علاقوں یا خلیجی پانیوں پر گرے۔ مشرقی ریجن میں ایران کے 8 ڈرونز حملے ناکام بنائے گئے۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ پاکستان میں ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے پیریکین بہت جلد پاکستان میں میز پر ہوں گی۔ جوہان ویجے کا کہنا ہے معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکریٹری جنرل کے درمیان رابطہ۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے جہاز روکنا بطور ساحلی ریاست ایران کا قانونی حق ہے۔ آبنائے ہرمز پر عدم استحکام امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی یقینی بنانے کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق ضروری اقدامات کر چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے امریکی صدر کے آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق بیانات غلط ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج مختلف ملکوں کے 3 جہازوں کو آبنائے ہرمز میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ اسرائیل اور امریکی دشمنوں کے اتحادیوں حامیوں کو آبنائے ہرمز سے جانے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل کا ایران میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تہران میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جو بیلسٹک میزائلوں سمیت دیگر ہتھیار بنانے کا مرکز تھے۔ مغربی ایران میں میزائل لانچرز اور میزائل ذخیرہ کرنے والے مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران اور قم پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ قم پر حملے میں 6 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ یزد میں میزائل اور سمندری بارودی سرنگیں تیار کرنے کی بنیادی تنصیب کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی بمباری، پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا۔ ایران کا اسرائیل پر درمیانی اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے حملہ۔ میزائل حملوں پر دنیا بھر سے ایران کی حمایت کرنے والوں سے اظہار تشکر کے کلمات درج ہیں۔ پاسداران انقلاب کے نئے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں اب تک 5000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ Are you going to ask G7 to help with the Strait of Hormuz? Well, it's in their interest to help, but it's in their national interest. The United States is constantly being asked to help in a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو G7 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا آبنائے ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ثالث ممالک ایران سے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میڈیا میں تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ G7 ممالک کی پیشکش ہمارے لیے کوئی مدد نہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے سیکیورٹی کابینہ بریفنگ میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے کہا افرادی قوت میں کمی کی وجہ سے فوج ناکام ہو جائے گی۔ فوج کے لیے معمول کے مشن مکمل کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے 2 شہروں کے میئرز نتنیاہو حکومت پر برس پڑے۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اسرائیلی میئر رو پڑا، کہا ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی ملک ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ شمالی اسرائیل کے شہر قریات شمونا کا میئر اسرائیلی وزیروں کے اجلاس میں پھٹ پڑا، کہا حزب اللہ جیت گیا، اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا۔
اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کی اسرائیلی وزیراعظم پر کڑی تنقید، کہا نیتنیاہو اسرائیلی فوج کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا دورہ سعودی عرب، یوکرین اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ یوکرینی صدر کہتے ہیں معاہدہ مستقبل کے ٹیکوں، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کا احاطہ کرے گا۔ یوکرین کی جانب سے سعودی عرب کو دفاعی مہارت اور جدید سسٹم شیئر کرنے کی پیشکش، سیکیورٹی مضبوط بنانے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک کا مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اقوام متحدہ کا ایران میں اسکول پر حملے پر امریکہ سے انصاف کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سربراہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ 28 فروری کو ایران میں اسکول پر ہونے والے بم حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات مکمل کریں۔ اس حملے نے شدید خوف اور دہشت پیدا کیا۔ میناب کے ایلیمنٹری اسکول پر ہونے والا بم دھماکہ فطری اور انتہائی خوفناک رد عمل کا باعث بنا۔ حملہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس واقعے کی بروقت غیر جانبدار، شفاف اور مکمل تحقیقات کریں، رپورٹ عوام کے سامنے لائیں۔ اس خوفناک نقصان پر انصاف ضروری ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 1.71% اضافے کے ساتھ $109.82 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل بھی 1.61% مہنگا، قیمت $95.96 فی بیرل ہو گئی۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات، پیٹرول کا ایک اور LPG کے مزید 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچ گئے۔ عالمی منظرنامے میں محفوظ و مضبوط پاکستان، سرمایہ کاری و عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل، نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزرز کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے تجارتی ہب بن چکا ہے۔ کراچی پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق 24 دن میں کراچی پورٹ پر ٹرانسشپمنٹ میں اضافہ ہوا، جو سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر 2025 میں 8,003 کنٹینرز، جبکہ گزشتہ 24 دن میں 8,313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔ جی ایس پی پلس پاکستان کے ایکسپورٹ کی شہرت ہے۔ سب سے پہلے ایکسپورٹ، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ ریجنل چیئرمین FPCCI ذکی اعجاز کے پریس کانفرنس، چیئرمین ایفٹما کامران ارشد نے کہا GSP پلس ملنے سے یورپ کو پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی۔ کوئی بھی GSP پلس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ثاقب فیاض مغول کہتے ہیں GSP پلس سے متعلق کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ IMF پروگرام سے نکلنے کا واحد حل ایکسپورٹ ہے۔ سندھ میں گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے۔ 1 اپریل سے سندھ میں گندم کی خریداری کا آغاز ہوگا۔ وزیر خوراک سندھ مخدوم محبوب الزماں کہتے ہیں رجسٹرڈ ہاری کارڈ کے حامل افراد سے گندم خریدی جائے گی۔ محکمہ خوراک سندھ نے شفاف خریداری کو یقینی بنایا ہے۔ بضابطگیوں پر 43 افسران کو شو کاز نوٹس ہوئے، 22 کو معطل جبکہ 9 کو برطرف کیا گیا۔ PSL 11 میں کراچی ایکسپریس، فاسٹ بولر رضوان اللہ جسے کراچی کنگز نے ٹیلنٹ ہانٹ پروگرام سے کھوج کر سنوارا۔ 6 فٹ 5 انچ قامت کے رضوان کو کنگز کے اسسٹنٹ کوچ محمد مسرور نے دریافت کیا۔ نوجوان پیسر آسٹریلوی لیجنڈ بریٹلی کا مداح، انہی کی طرح خطرناک بولر بننے کا خواہاں۔ رضوان اللہ PSL میں اپنی تیز رفتار بولنگ سے حریفوں کے شکار کے لیے تیار ہے۔ جنگ کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان ضرور آگے بڑھے گا۔ ہم PCB کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آنر کراچی کنگز سلمان اقبال کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا پاکستانیوں نے دکھا دیا PSL دنیا کی بڑی کرکٹ لیگ ہے۔ ڈیوڈ وارنر سمیت کراچی کنگز کے تمام کھلاڑی میدان میں اپنی بھرپور پرفارمنس کے لیے پرعزم ہیں۔ PSL کی ویورشپ ہائی لیول پر ہے۔ اسٹیڈیم میں شائقین نہیں، لیکن ہماری شائقین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
نئے فرنچائز اونرز پی ایس ایل میں نئی توانائی لے کر آئے ہیں. پڑوسی ملک پی ایس ایل کی برائی میں لگا. پی ایس ایل کو کامیاب کر کے پڑوسی ملک کو تکلیف پہنچانی تھی اور ہم نے پہنچا دی. کرکٹ ہوتی ہے, رونا دھونا نہیں ہوتا. انشاءاللہ پاکستان ٹیم کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گی. کرکٹ اور کامیڈی کا تڑکا ایک ساتھ, ہر لمحہ پرجوش. پاکستان سپر لیگ اسپیشل میں ریکارڈز اور تبصروں کا طوفان. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے, شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے, وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. آج ہوں گے اداکار سمیع خان مہمان, عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 1000 روپے کم ہو کر 4,67,262 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $10 کمی کے ساتھ 4,445 ڈالر کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 30 روپے کمی کے ساتھ 7,454 روپے کی ہوگی. لاہور میں بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار. پنجاب کے مختلف علاقوں میں پیر تک بارشوں کا اسپیل جاری رہنے کی توقع. کراچی میں کل ہلکی بارش کی پیش گوئی. بلوچستان کے مغربی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا.